حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع وعايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. برادران عزیز، کربلائی معاشرہ یا حسینی معاشرہ کے عنوان سے اس سلسلے گفتگو کو آپ اس بارگاہ حسینی میں مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. آج اس کی 5ویں قسط یہ سماعت ہے. یہ وجہ تسمیہ کربلائی معاشرتی میں نے عنوان کیوں رکھا؟ ایک زمانے میں ہمارے یہاں یہ دستور تھا کہ اس زمانے میں کربلا جانا بہت سخت تھا، بہت دشوار تھا. جس وقت دریا کے جہاز آئے تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ اب ذرا سا آسانی ہوگی، اور جب میں بات کر رہا ہوں یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ جب کوئی کربلا جاتا تھا، اور یہ صرف ہندوستان اور پاکستان کی بات نہیں ہے بلکہ کہیں سے بھی، ایون ایران وغیرہ سے بھی کوئی کربلا جاتا تھا تو وہ بعد میں اپنے نام کے آگے کربلائی کا اضافہ کر دیتا تھا. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ شاید یہ کربلا گئے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب الحمدللہ اگر ایک مجلس میں 100 لوگ ہوتے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید 40-50% لوگ جو ہیں وہ کربلا جا چکے ہیں. اور اب یہ رائج نہیں ہے کہ کربلا جانے والے اپنے نام کے آگے کربلائی لگائیں، لیکن اپنی نسبت ضرور کربلا سے دیتے ہیں.
یہ اسی نسبت کی بنیاد پر ہم نے اس کا عنوان کربلائی معاشرہ رکھا ہے، حالانکہ مکان پہ پہنچنے سے کوئی کربلائی نہیں ہوتا۔ کربلا، میں جملہ بالکل ابتدا میں ہی عرض کر رہا ہوں، کربلا صرف کسی مکان کا نام نہیں ہے بلکہ ایک مقام کا نام ہے۔ بظاہر مقام بھی جگہ ہی کو کہتے ہیں، لیکن اردو میں مقام مستعمل ہے منزلت کے لیے۔ کربلا ایک منزلت کا نام ہے، اور اگر صرف مکان پہ جانے سے کوئی کربلائی ہو جائے تو پھر شور بھی کربلائی ہے، تو وہ بھی کربلا۔ کربلائی ہونے کے لیے مکان کو پانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کو پانا ضروری ہے جو مقصد حسین تھا۔ یہ کہہ دیا جائے جو مقصد حسین ہے، اسی مقصد کے پیش نظر میں نے یہ عنوان رکھا، کربلائی معاشرہ۔ حسین ایک معاشرے کی تعمیر چاہتے تھے۔ حسین، جو امام حسین کی اسٹریٹجی تھی، جو امام حسین کی حکمت عملی تھی، جو امام حسین کا طریقہ کار تھا، ان سب پر اکثر میں آپ کے درمیان گفتگو کر چکا ہوں، لیکن اس بار مجھے صرف معاشرے کے اوپر بات کرنی ہے، سماج کے اوپر بات کرنی ہے۔ جن لوگوں کی امام حسین نے تربیت کی ہے وہ لوگ کیسے تھے، یا ان لوگوں کے ذریعے سے امام حسین جس معاشرے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں وہ اس معاشرے کی تصویر کیسی ہے۔ یہ کربلائی معاشرہ ہی ہے جس کا انتظار آخری حسین بھی کر رہا ہے، کہ جب تک وہ کربلائی معاشرہ اپنے پورے وجود کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتا شاید امام کا ظہور بھی نہ ہو۔ امام بھی منتظر ہیں انہی لوگوں کے کہ جو حبیب جیسے ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں 313 اب تک پورے نہیں ہوئے، کیا اتنی مدت گزر گئی، کیا واقعی اب تک 313 پورے نہیں ہوئے؟ نہیں، 313 تو پتہ نہیں کب کب پورے ہو گئے، بہت پہلے پورے ہو گئے۔ ان 313 کا انتظار نہیں ہو رہا ہے، اس معاشرے کا انتظار ہو رہا ہے جو حسینی معاشرہ ہے۔ یہ 313 آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ 313 تو حبیب ابن مظاہر جیسے چاہیے، 313 تو سلمان و ابوذر جیسے چاہیے۔ یہ 313 وہ ہیں جو امام کے خاص ایمبیسڈر ہوں گے، یہ 313 وہ ہیں جو خاص امام کی طرف سے اپوائنٹ کیے جائیں گے ملکوں میں۔ ان 313 کی سربراہی میں بہت سارے لوگوں کو امام کی پیروی کا دم بھرنا ہے۔ ہم اپنی جگہ کہاں پر بنا رہے ہیں؟ ہم اپنی پوزیشن، آپ جس پوزیشن کو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس مقام کو بھی اس دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ اس کے لیے پڑھائی کرتے ہیں، آپ اس کے لیے دن رات لگے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوان بچے ہیں، کسی کو آئی ٹی میں جانا ہے، کسی کو میڈیکل سائنس میں جانا ہے، کسی کو انجینئرنگ میں جانا ہے، کسی کو انفرا میں جانا ہے، تو جس کو جس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہوتا ہے وہ اسی حساب سے اپنی محنت کرتا ہے۔ لیکن حقیقی معنوں میں ہمارا اپنا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے؟ امام زمانہ کی حکومت میں ہم کس ڈپارٹمنٹ میں رہیں گے؟ ہم کہاں پر اپنی جگہ بنائیں گے؟ ان کی حکومت ہوگی نا، حکومت تو ان کی بھی ہونی ہے، اس حکومت میں ہماری جگہ کہاں ہے؟ کیا ہم نے اس جگہ کے لیے محنت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہ محرم کی مجلسیں اسی حکومت میں منصب حاصل کرنے کے لیے تربیت دینے والی جگہ کا نام ہے مجلس آزائے حسین۔ امام کی حکومت میں ہمیں کون سا منصب چاہیے، وہاں جو منصب چاہیے اس کے لیے تربیت یہاں ہوتی ہے۔ خدا کرے ہم ان مجلسوں سے تربیت حاصل کر سکیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اچھا، تھوڑی سی اور تھکی ہوئی صلوات اور بھیج دیں۔ ہم کون سی جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی سلسلے کی گفتگو ہے، مسلسل ہے۔ کل میں نے عرض کیا کہ
گفتگو پہلے مرحلے کی گفتگو ختم ہو گئی کہ ہم ان صفات سے اپنے آپ کو جتنا دور کرتے چلے جائیں گے جو صفات یزیدی معاشرے کی ہے، جتنا ہم دور کرتے چلے جائیں گے اتنا ہم حسینی معاشرے کا حصہ بنتے چلے جائیں گے. کل جو میں نے شقاوت کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور تقریباً وہ گفتگو ختم ہو گئی تھی، آخری چیز کیا تھی اگر کسی کے ذہن میں ہو تو؟ گناہوں پر اصرار، یہ آخری چیز تھی. یزیدی معاشرے کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پر کبھی پشیمان نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنے لگتے ہیں. یعنی ابھی پہلے گناہ کا غم ہی نہیں ہوا ہے، پہلے گناہ کا کوئی افسوس ہی نہیں ہے، دوسرا گناہ پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا ایک شخص ہے جو لکڑی کا ایک گٹھر بنا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لکڑہاروں کو جو باغ میں جاتے ہیں لکڑی توڑتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ایک گٹھر بناتے ہیں. دیکھا ایک لکڑی کا گٹھر بنا رہا ہے اور جب وہ اٹھانا چاہتا ہے اس کو تو وہ اٹھتا نہیں. یہ معراج کے مناظر میں سے ایک منظر ہے جسے رسول کو دکھایا گیا ہے کہ وہ بناتا ہے، بنانے کے بعد اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اٹھتا نہیں، یہ وزنی ہے تو وہ اس کو کھولتا ہے. تو رسول یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہی کچھ لکڑیاں اس میں سے کم کرے گا تاکہ اٹھا سکے. وہ 2 لکڑی اور اٹھاتا ہے، پھر اس میں باندھ دیتا ہے اور باندھنے کے بعد پھر اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہماری اور آپ کی اپنوں میں تو یہ بات آ رہی تھی کہ اور بے وقوفی ہوئی، پہلے والا بوجھ ابھی تم سے اٹھ نہیں رہا ہے اور اس کے بعد تم اور اس بوجھ میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہو. مسلسل یہ کام کرتا رہا، وہ بوجھ اٹھاتا رہا، اس سے اٹھا نہیں، پھر کھولا، 2 لکڑی اور اضافہ کیا، پھر باندھا. جب کئی مرتبہ تکرار ہوا تو رسول خدا نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کر کیا رہا ہے؟ رسول اللہ کر جو رہا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ استعارہ اس بات کا ہے کہ آپ کی امت کے کچھ افراد ایسے ہی ہوں گے کہ پرانے گناہوں کا بوجھ ان سے اٹھایا نہیں جائے گا، وہ اس میں نئے گناہوں کا اضافہ کرتے چلے جائیں گے. یہ استعارہ ہے اس بات کا، لہٰذا آپ ہوشیار ہو جائیں. خبر دے دیجئے کہ گناہوں پر اصرار نہیں ہونا چاہیے. خداوند عالم اسی کے گناہ معاف کرتا ہے جو توبہ کے دروازے سے داخل ہوتا ہے. کل کی گفتگو یہاں تک تھی اور اس گفتگو کے تتمے کے طور پر واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ذہن عالیہ تک پہنچاتا چلوں تاکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خاص گفتگو خاص واقعے کی وجہ سے یاد رہ جاتی ہے. گنہگار کو کسی بھی حال میں خدا پسند نہیں کرتا، یہ تو طے ہے، یہ تو طے ہے. گنہگار پسند نہیں. خدا ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہماری اور آپ کی صفت ہے. جو بچہ آپ کا ذہین ہوتا ہے، پڑھنے میں تیز ہوتا ہے، اطاعت شار ہوتا ہے، وہی آپ کو پسند آتا ہے. جو سرکش ہوتا ہے وہ آپ کو پسند ہی نہیں ہوتا ہے. والدین آپ ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا بچہ سرکش ہے. جب ماں باپ کو اپنا بچہ سرکشی کی وجہ سے ناپسند ہو سکتا ہے تو خدا کو اپنا بندہ کیوں نہیں ناپسند ہوگا؟ اگر کوئی سرکشی کرے گا تو کیوں پسند ہوگا؟ جناب موسیٰ ایک مرتبہ اپنی پوری قوم کو لے کر دعا کرنے کے لیے گئے. بارش کی دعا کرنی تھی ابر رحمت کے لیے. اس کے لیے ہم اور آپ نماز استسقاء پڑھتے ہیں. جناب موسیٰ گئے بیابان میں، انہوں نے نماز پڑھی، دعا کی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو خدا نے فرشتہ بھیج دیا، کہا موسیٰ دعا نہیں قبول ہوگی. کا ریزن یہ ہے کہ تمہاری یہ جو قوم آئی ہے نا، اس قوم میں ایک آدمی ایسا ہے جو چغلخور ہے، خدا کو چغلخوری پسند نہیں، تو اس کی وجہ سے یہ دعا ریجیکٹ ہو جائے. اس کو باہر کرو، اس کو یہاں سے باہر کرو. عجیب مرحلہ ہے، واقعی عجیب مرحلہ ہے. ایک فرد گنہگار ہے، پورے مجمع کی دعا ریجیکٹ ہو جا رہی ہے. ایک فرد گنہگار ہے، موسیٰ باہر کرو. جب تک وہ باہر نہیں ہوگا یہ دعا قبول نہیں ہوگی. فرشتہ آیا، فرشتہ آ کے کہہ کے چلا گیا. اب اس سے پہلے کہ جناب موسیٰ عرش پر جائیں، بلندی پر جائیں اور جا کر کہیں کہ ہاں بھائی تم میں سے چغلخور کون ہے، مجھے نام نہیں بتایا خدا نے، جلدی سے اس جگہ کو خالی کرو تاکہ دعا. اس سے پہلے کہ جناب موسیٰ کہیں خوب جھوم کے بارش ہو گئی. اس
سے پہلے کہ وہ کہیں کہ کون ہے جاؤ جلدی یہاں سے، وہ بارش ہو گئی. تو جناب موسیٰ نے خدا سے وہ فوراً فون ملایا نا وہیں پر بیٹھے بیٹھے کہ محمود ابھی تو ملک آیا تھا، اس نے کہا کہ ایک چغلخور ہے اور ایک گنہگار ہے، اس کی وجہ سے تو دعا ریجیکٹ کر رہا ہے، تو میں تو ابھی اعلان ہی کرنے والا تھا، اسے باہر کرنے ہی والا تھا، پھر یہ بارش کا موسیٰ کوئی نہیں ہے. تھا اب نہیں ہے. جیسے ہی میں نے ملک کو بھیجا اور یہ خبر پہنچائی ہے، اس نے مجھ سے رابطہ کر لیا ہے اور زبان دے دی ہے کہ دوبارہ نہیں کرے گا. بس میں اس کی عزت یہاں پر رکھ لوں. موسیٰ میری عزت کی قسم ہے، جس نے بھی توبہ کی ہے میں نے اس کی عزت دنیا میں بھی رکھی ہے، آخرت میں بھی رکھی ہے. صلوات پڑھے محمد. جس نے بھی توبہ کی ہے میں نے اس کی عزت اس دنیا میں بھی رکھی ہے اور آخرت میں بھی رکھی ہے. خدا 70 گنا زیادہ ماں باپ سے پیار کرتا ہے. ماں باپ سے 70 گنا زیادہ. جتنا ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں نا، اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے خداوند عالم پیار کرتا ہے. خداوند عالم نہیں چاہتا، لہٰذا اس نے توبہ کا دروازہ اور توبہ کرنے والوں سے محبت کی ہے، ہمیشہ کھلا رکھا ہے. ہمیشہ. میں اگر صرف توبہ کے اوپر آپ کو روایتیں سناؤں تو یقین جانیے 1 مجلس 2 مجلس نا کافی ہے. رسول خدا بیان کر رہے ہیں، توبہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص 40 سال کی عمر سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو خداوند عالم اسے معاف کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ اگر اپنے مرنے کے 1 سال پہلے وہ توبہ کر لے گا تو بھی خدا اسے معاف کر دے گا. پھر کہا کہ اگر 1 مہینہ پہلے بھی توبہ کر لے گا تو خدا اسے معاف کر دے گا. پھر کہا 1 ہفتہ پہلے بھی اگر توبہ کر لے گا تو اسے معاف کر دے گا. پھر کہا مرنے کی ساعت کو دیکھنے سے پہلے بھی اگر توبہ کر لے گا تو خدا اسے معاف کر دے گا. مرنے بس اسے اپنی موت کو نہ دیکھا ہو، موت دیکھنے کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہے. موت کا جیسے موت کا منظر انسان دیکھ لیتا ہے. آپ کو میں بتاؤں، کل میں نے آپ کو واقعہ سنایا رسول ترک کا. رسول ترک کی جو اس کے بارے میں جو کتاب لکھی گئی ہے اس شخص کے بارے میں، اس میں لکھا ہوا کہ جس وقت جاگنے کا عالم ہوا نا اس دنیا سے، اسے اپنی موت کا علم بھی تھا، وقت کا بھی علم تھا اور جگہ کا بھی علم تھا. کام ہوتا ہے کہ جو لوگ جاگنے کے وقت اس کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے نقل کیا ہے کہ مرنے سے ٹھیک پہلے اچانک اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے میرے مولا آ گئے، میرے مولا آ گئے، میرے مولا آ گئے. اپنی زبان سے کہتا ہے. جب کوئی حقیقی معنوں میں توبہ کر لیتا ہے تو اپنی موت سے پہلے اپنے آقا کا دیدار کر لیتا ہے. دیدار حقیقی توبہ. صلوات پڑھیں محمد انشاءاللہ. ہم سب کو یہ توفیق حقیقی توبہ نصوح اس کی بارگاہ میں کر سکتے. ایک ایسا توبہ کہ جس کے بعد گناہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ وہی توبہ اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. گفتگو کو اب میں دوسرے مرحلے میں لے جا رہا ہوں. معاشرت کی ہماری ایک زندگی انفرادی زندگی ہوتی ہے اور ایک زندگی ہماری معاشرتی زندگی ہوتی ہے، اجتماعی زندگی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انفرادی زندگی کے اپنے تقاضے ہیں اور اجتماعی زندگی کے اپنے تقاضے ہیں. چونکہ ہم انسان ہیں، انسان میں ہمیشہ نمو پایا جاتا، وہ آگے بڑھتا رہتا ہے. جمود نہیں پایا. جمود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمود کا مطلب ایک پتھر آپ نے کہیں پر رکھ دیا، وہ وہیں پر رہے گا، نہ آگے بڑھے گا نہ پیچھے ہٹے گا. مجھے یاد ہے میں مکتب میں لکھنؤ میں زیر تعلیم تھا تو اس زمانے ظاہر سی بات ہے کہ ٹرین سے ہم لوگ گھر سے آنا جانا کرتے تھے. تو اس زمانے کی بات ہے، دیکھیے کون سی بات کب کی یاد رہ جائے اور کس وقت خداوند عالم اسے ایک مثال کے طور پر بیان کروا دے. اس وقت کی بات، طالب علم کے زمانے میں ٹرین سے سفر کر رہے تھے تو وہ جنرل سے ہم لوگ سفر کرتے تھے. جنرل میں آ رہے تھے، ایک
بھیڑ تو ظاہر سی بات ہے ہمیشہ سے ہندوستان میں رہی ہے، کوئی میرے پیدا ہونے کی بات تھوڑی ہوئی ہے، بھیڑ ہمیشہ سے رہی ہے۔ ٹرین میں ظاہر سی بات ہے کہ دھکا مکی ہوتی رہتی ہے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ حرکت کر رہا تھا تو کسی کو ٹچ ہو رہا تھا، تو وہ بار بار اسے ٹوک رہا تھا کہ بھئی چین سے بیٹھو۔ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ آدمی ہوں، بورا تھوڑی ہوں۔ سمجھ فرمایا آپ نے؟ مطلب اناج کی کوئی بوری تھوڑی ہوں کہ جہاں رکھ دو گے وہیں رہ جاؤں گا، میں تو آدمی ہوں، میں تو ہلتا ڈلتا رہوں گا، میرے اندر نمو پایا جاتا ہے، حرکت پائی جاتی ہے۔ انسان کے اندر حرکت ہوتی ہے، اور جو فرمایا اس کے اندر ایک حرکت پائی جاتی ہے، جمود نہیں پایا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ مثال یہاں پر جمود نہیں پایا جاتا۔ تو ہماری ایک انفرادی زندگی ہے اور ایک اجتماعی زندگی ہے۔ آج آپ کو اصول کافی کی ایک روایت سنا رہا ہوں۔ میں اکثر کوشش کرتا ہوں اپنی مجلسوں میں حدیثیں، روایتیں، قرآنی آیتیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے میری لفظوں میں علم ہرگز نہیں ہے، علم قال اللہ اور قال المعصوم میں ہوتا ہے۔ اس لیے میں بار بار کوٹ کرتا ہوں، خداوند عالم نے جناب آدم کو وحی فرمائی اور کہا کہ اے آدم، میں 4 جملوں میں کمال انسانی تمہیں بدعیت کر رہا ہوں۔ انسانی کمال کس میں پایا جاتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا، انسانی کمال صرف 4 جملوں میں، ایک مجھ سے ریلیٹڈ ہے، ایک تم سے ریلیٹڈ ہے، ایک ہم دونوں سے ریلیٹڈ ہے، ایک تم سے اور دوسرے لوگوں سے ریلیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جناب آدم نے استفسار کیا کہ معبود بتا، یہ اصول کافی کی روایت ہے، معتبر ترین روایت، معبود بتا اس کی تفصیل کیا ہے؟ کہا جس نے ان 4 باتوں کو سمجھ لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے ان 4 باتوں کو درک کر لیا، پا لیا، وہ کمال انسانی پر پہنچ گیا، انسانیت کے کمال پر پہنچ گیا۔ یہ 4 باتیں کیا ہیں؟ دیکھیے، ایک مجھ سے ریلیٹڈ ہے، ایک تم سے ریلیٹڈ ہے، متعلق ہے، ایک ہم دونوں کے درمیان ہے، اور ایک تمہارے اور لوگوں کے درمیان ہے۔ خدا جو پہلی بات پہلے آدمی کو بتاتا ہے نا، وہ بھی لوگوں کے سے مستغنی نہیں ہوتی، بے نیاز نہیں ہوتی، لوگوں کے بارے میں ہوتی۔ پہلی بات جو مجھ سے ریلیٹڈ ہے، اے آدم میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، کسی کو میرا شریک قرار نہ دینا، کسی کو میرا شریک قرار۔ میں اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ورنہ میں اپنے دیگر موضوعات سے رہ جاؤں گا، میں اس تفصیل میں جاؤں گا کہ ابھی میں شرک کے اوپر بولنے لگوں اور عبادت کے اوپر بولنے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ خداوند عالم ہر مسلمان سے روزانہ وجوبی طور پر استحبابی طور پر نہیں، روزانہ وجوبی طور پر کم سے کم اگر آپ صبح کی 2 رکعت تو 2 وہاں، ظہر کی اور عصر کی ملا کے 4 رکعت، ٹھیک ہے؟ جو 2 رکعت پہلے والی ہے اس میں میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ 2 رکعت مغرب کی، ٹھیک ہے؟ کتنے ہو گئے؟ 8 اور 2 رکعت عشاء کی 10 مرتبہ، چونکہ آخر کی جو یہ جو 17 رکعتوں میں جو بعد کی جو 7 رکعتیں ہیں نا، اس میں آپ تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، 10 مرتبہ کم سے کم آپ کو سورہ ہم پڑھنا ہے، 10 مرتبہ کم سے کم خدا کے سامنے کہنا، پانے والے صرف تیری عبادت کرتا ہوں، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، صرف تجھ سے مدد اور تیری عبادت، بس تجھ سے مدد تیری عبادت، تجھ سے مدد روزانہ ہر وقت جا کے خدا کے سامنے کہنا، بس تیری عبادت، بس تیری عبادت۔ یہ بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تاکہ ہوش میں رہو، کیا بول رہے ہو اور کیا کر رہے ہو دونوں میں فرق نہ رہے، قول اور عمل میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ والد مرحوم نور اللہ مرقدہ الشریف، خدا ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، کہتے تھے کہ رکھیے قول و عمل میں توازن سدا، رکھیے قول و عمل میں توازن سدا، کہیے جو کچھ زبان سے وہی کیجیے، جو کہہ رہے ہیں وہی کیجیے، ایسا نہ ہو قول اور ہو عمل اور ہو۔ یہ قصیدے کا شعر ہے، قصیدے کا شعر ہے،
کہیے جو کچھ زبان سے وہی کیجیے. بار بار آپ خدا کے سامنے جا کے کرے پالنے والے بس تیری عبادت، بس تیری عبادت، اور کسی کی عبادت نہیں ہے. آدم پہلی چیز جو اس سے متعلق ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، یعنی جھکنا نہیں کہیں پر. عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھکنا نہیں کہیں پر، کہیں پر سر مت خم کرنا، بس میرے علاوہ، بس میرے علاوہ. دیکھیے پھر مجھے شعر یاد آ رہا اور پھر والد صاحب کا یاد آ رہا ہے، اور یہ ممبر کی شاید آتا ہے. کہتے ہیں سینکڑوں چوکھٹ پہ اس کے سر کو جھکنا ہے ضرور، سینکڑوں چوکھٹ پہ اس کے سر کو جھکنا ہے ضرور، جو نہ سجدے میں جھکا ہوئے خدا کے سامنے. جب ایک خدا کے سامنے نہیں جھکو گے تو سینکڑوں دروں پہ جھکنا پڑے گا، سینکڑوں دروں پہ جھکنا پڑے گا. انہوں نے اشعار میں کہا، میں نثر میں کہا میرے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہوتی. پہلی بات. دوسری بات تم سے متعلق کیا ہے؟ میرے لیے تمہیں یہ کرنا ہے، حالانکہ وہ بھی اس کے لیے نہیں کرنا، وہ بھی ہم کو اپنے ہی لیے کرنا ہے، لیکن متعلق اس سے ہے. خدا نے کہا کہ صرف میری عبادت اور کسی کو اس میں شریک نہیں بنانا. ٹھیک ہے، جس کو یہاں تک بات سمجھ میں نہیں آئے وہ صلوات پڑھے. اچھا ہے، صلوات دھیمی ہونا یہاں پر اچھا ہے. جس کو سمجھ میں آئی اب وہ صلوات پڑھے. مشکل یہ ہے کہ ایک زمانے میں جب ذاکری ہوتی تھی تو چہرے کا ریئیکشن دیکھنا پڑتا تھا، اب چہرے کا ریئیکشن سننا پڑ رہا ہے. دکھ تو نہیں رہا نا، سب اپنا اپنا منہ چھپائے بیٹھنے سے وہاں میرے صلوات پڑھے محمد والے. جو مجھ سے متعلق ہے وہ یہ کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے اور کسی کو بھی میرا شریک نہیں بنانا. جو تم سے متعلق ہے اللہ غور کیجیے گا، محفوظ کیجیے گا، ان باتوں کو محفوظ بھی کیجیے گا اور محظوظ بھی ہوئیے گا. جو تم سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب تم میری عبادت کرو گے نا، کسی کو شریک نہیں قرار دو گے، تو میں تم کو اس کا اجر اور اس کا انعام اس وقت دوں گا جس وقت تمہیں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی. کاش میری یہ بات پہنچ جائے، کاش میری اگر یہ بات پہنچ گئی نا تو کبھی خدا سے شکوہ نہیں ہوگا معبود دعا کی نہیں قبول ہوتی. کبھی خدا سے شکوہ ہی نہیں ہوگا کہ معبود اتنی دعا کر رہے ہیں، حدیث قضا کر رہے ہیں، دعائیں ندبہ کر رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، تبرک اچھا بانٹ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. خدا کہہ رہا ہے اے آدم اجر اس وقت دوں گا جس وقت سب سے زیادہ تم کو ضرورت ہوگی. انصاف سے بتاؤ، جب تم سیراب ہو اور اس وقت کوئی پانی ملا دے تو یہ بات اچھی لگے گی، جب کوئی تشنگی میں تمہیں پانی پیش کرے یہ بات اچھی لگے گی. خدا کہہ رہا جب سب سے زیادہ تشنگی ہوگی اس وقت سیراب کروں گا. جلدی مت کرنا، جلدی مت کرنا. اور ویسے بھی اگر تھوڑا بہت عمل ہو گیا نا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی کنڈیشن نماز مسلح میں بڑی اچھی ہو جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، لگتا ہے کہ کچھ کنیکشن ہو گیا، خدا سے ارتباط اچھا ہو گیا، تو فوراً کہتے ہیں معبود یہ دو رکعت اگر پسند آئی ہے نا تو اس کے بدلے کبھی مت کیجیے گا، کبھی مت کیجیے گا یہ کام. اپنی عبادتوں کے بدلے میں اتنی مجلسیں کی، معبود اس کے بدلے میں یہ نا 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 یہ مت کیجیے گا. جو عمل کیا ہے اس کے بدلے میں یہاں کچھ مت مانگیے. بدلے میں وہ دیتا ہے جس کے خزانے میں کمی ہو. آپ بدلے میں کیوں مانگ رہے ہیں؟ بدلے میں وہ مانگتا ہے جو شیطان ہوتا ہے، جو سب سے پہلے بدلے میں اسی نے مانگا تھا. اتنے سال جو عبادت کی اس کا کیا تھا؟ اور بتا کیا چاہیے، بتائے نا کیا چاہیے. یہ اتنے سال سے وہ جو زندہ ہے وہ اسی بدلے میں تو زندہ ہے کہ جو سجدہ کیا، جو رکوع کیا، جو عبادتیں کی. خدایا یہاں کیوں دے دیا؟ کہ یہاں اسی کو دیتے ہیں جسے وہاں دینے کا کوئی ارادہ نہ ہو. اسی لیے صرف یہاں تو یہاں مت مانگیے، وہاں جس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس وقت دیں گے. یہ تمہارے متعلق ہے. تیسری چیز جو مجھ سے اور تم سے دونوں سے متعلق ہے، اللہ اکبر. خدا بند عالم جب انسان سے باتیں کرتا ہے نا تو اپنے آپ کو انسان کے پہلو میں رکھتا ہے. اے آدم جو چیز مجھ سے اور تم سے دونوں سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ تم مجھ سے مانگنا، میں تم کو دوں گا. تم سے متعلق یہ ہے کہ تم مانگو اور مجھ سے متعلق یہ ہے کہ میں اسے عطا کروں. چھٹے امام فرماتے ہیں
یاد رکھیے گا میرا یہ جملہ، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ کسی انسان کی کوئی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، کوئی دعا ریجیکٹ، لیکن ہم تو کہتے ہیں دیکھتے ہیں روزانہ کہ ریجیکٹ ہو رہی ہے۔ امام کہتے ہیں کچھ دعائیں اسی دنیا میں مل جاتی ہیں، جو نہیں ملتی ہیں خدا اسے آخرت کے لیے اسٹور کر کے رکھتا ہے، اور اس وقت اسے دیتا ہے جس وقت اسے سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کب دے۔ کئی مرتبہ چھوٹے بچوں کو جب عیدی ملتی تھی نا تو ماں باپ ان سے لے کیوں لیتے تھے؟ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے سمجھا کرو نا۔ بچے کو عیدی ملی اور اچھا خاصا اماؤنٹ ہے، وہ اچھی خاصی رقم ہے، ماں نے کہا لاؤ بیٹا مجھے دے دو، باپ نے کہا لاؤ، آپ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ بچے کا حق نہ 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 نہ، بچے کو جب سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی تو میں ہی تو دوں گا، اور کون دے گا؟ اور کون دے گا؟ ابھی تو یہ کہیں بھی خرچ کر کے اسے اڑا دے گا، چونکہ یہ نادان ہے۔ تو خدا اگر نہیں دے رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے کرم میں کوئی کمی ہے، وہ جانتا ہے کہ تم ناحق خرچ کر دو گے، اسی لیے اس وقت عطا کروں گا جس وقت مجھے سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی۔ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ ایک اور حدیث، بعض لوگ میدان محشر میں فریاد کریں گے کہ اے کاش دنیا میں میری دعا قبول نہ ہوئی ہو، کیونکہ اس کے بدلے میں خدا بند عالم جو انہیں وہاں جزا دے گا وہ اتنی قیمتی جزا دے گا تو وہ یہ کہیں گے اے کاش وہ دعا بھی نہ قبول ہوئی، اے کاش وہ دعا بھی نہ قبول۔ اس کے بدلے میں یہاں جو مل رہا ہوگا، دیکھیے کربلائی سماج کی شناخت، کربلائی سماج اور کربلائی معاشرے کی جو پہچان ہے وہ معرفت ہے، معرفت۔ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں گفتگو کروں گا، لیکن ابھی اس سلسلے کو میں آگے بڑھا دوں۔ کتنی چیزیں ہوں گی، ایک مجھ سے متعلق، ایک تم سے متعلق، ایک ہم دونوں سے متعلق ہے، مجھے یہاں لانا تھا۔ اے آدم، چوتھی چیز جو تم سے اور لوگوں سے متعلق ہے، بس یہ وہ آئینہ ہے جو حدیث قدسی کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بلکہ پہلے خود دیکھ رہا ہوں پھر اس کے بعد کسی کو دکھا رہا ہوں۔ خدا نے آدم سے کہا کہ تم میں اور لوگوں میں، دوسرے لوگوں میں یہ بات متعلق ہے، دوسرے لوگوں سے یہ بات متعلق ہے، کیا؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، اور جو دوسرے کے لیے اپنے لیے ناپسند کرو وہی۔ اب ہم اگر یہ کہیں کہ میں 30 سیکنڈ تک چپ رہتا ہوں اور ہم لوگ مل کے سوچتے ہیں کیا واقعی ہم ایسے ہیں کہ جو ہم اپنے لیے پسند کریں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں؟ کیا ہم واقعی ایسے ہیں؟ تجزیہ، انالائسس، فکر، غور و فکر، کیا ہم واقعی ایسے ہیں جو ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے، جبکہ ہم ان کا قصیدہ پڑھتے ہیں، ان کا نعرہ لگاتے ہیں، جن کی پوری زندگی اور پوری زندگی ایک ایسی تصویر ہے کہ جس میں یہ دکھائی دے رہا ہے انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ شادی کی صبح جناب فاطمہ بوسیدہ لباس پہنے ہوئی، شادی کا جوڑا نہیں ہے، بیٹی کہاں گیا شادی کا جوڑا؟ مجھے بہت پسند تھا، فقیر آیا میں نے اسے دے دیا، جو چیز مجھے پسند تھی وہ میں نے دی۔ روزہ رکھنے کے بعد سب سے زیادہ روزے دار کے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے نا وہ ہے افطار۔ 3 دن تک مسلسل روزہ اور 3 دن تک سب سے پسندیدہ چیز جو افطار ہے اسے اٹھا کے فقیر کو دے دینا، جو اپنے لیے پسند کیا وہ دوسرے کے لیے پسند کیا، اور مسلسل پسند کیا۔ اپنی پسند کی چیز اپنے پاس رکھ دینے والوں کے لیے آیت نازل نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنی پسند کا کھانا دوسرے کو دے دینے کے لیے قرآن قصیدہ پڑھتا ہے۔ قرآن ایسے لوگوں کے لیے قصیدہ پڑھتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتی ہے بہت سخت ہے دوستو، بہت سخت ہے۔ کربلائی سماج کی، کربلائی معاشرے کی ایک شناخت یہ ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں، نہیں دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں۔ میرے پاس بہت ساری مثالیں روزمرہ کی۔ ایک عارف تھے تہران میں،
कॉमन मैन थे, कोई आलिम दीन नहीं थे, कोई मर्जा तकलीद नहीं थे, कॉमन मैन थे, लेकिन बातक़वा, परहेजगार, आरिफ बिल्लाह, मारिफत रखते थे, कारोबार करते थे, छोटा मोटा कारोबार था, दुकान थी तेहरान के अंदर, लेकिन उनके बारे में बहुत मशहूर है 20 साल तक सिर्फ एक अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए तौबा की। कितने साल? 20 साल। तौबा किस लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा? आप सोच सकते हैं कि कभी कभी कोई आरिफ ऐसा भी कर सकता है कि मतलब इंसान गाली देने के लिए तौबा कर सकता है कि मैंने गाली क्यों दी, ग़ीबत करने के लिए तौबा कर सकता है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहने के लिए भी तौबा कर सकता है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा। 20 साल तक सिर्फ एक अल्हम्दुलिल्लाह के लिए तौबा की। अब मालूम है क्यों? क्योंकि जिस बाजार में उनकी दुकान थी उस पूरे बाजार में आग लग गई थी, आग लग गई। अब ये दौड़े दौड़े गए, आग लग गई तो पूरी दुकान उनकी बची कहाँ होगी। गए, जब थोड़ा सा करीब हुए तो देखा उधर से कोई आ रहा है, तो पूरा बाजार जल गया था, अच्छा खासा बाजार का इलाका जल गया था, अच्छी खासी दुकानें जल गई। किसी ने आते हुए कह दिया आपकी दुकान बच गई, चले जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो अल्हम्दुलिल्लाह कहा, वहीं पर जैसे किसी ने आके एक टहोका दिया कि क्या कह रहे हो, दूसरे मोमिन बिरादरों की दुकान जल गई, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है, तुम्हारी दुकान बच गई, तुम्हें उसकी खुशी है। जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरों के लिए पसंद करो, जो अपने लिए नापसंद करो वो दूसरों के लिए नापसंद करो। जो इंसान खुदा से कनेक्टेड होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह पर भी तौबा करता है। ये क्यों कह दिया मैंने? मुझे तो अफसोस होना चाहिए ना, मेरे मोमिन भाई की दुकान बिल्कुल वैसे ही, उतना ही अफसोस मुझे होना चाहिए जितना उसकी दुकान जलने का अफसोस हुआ है। जितना अपनी दुकान जलने का अफसोस है उतना ही वहां होना चाहिए, बराबर बराबर। ये बड़ा सख्त है, ये सख्त है, लेकिन आगाज तो कर सकते हैं ना, शुरुआत तो कर सकते हैं ना, शुरुआत तो कर सकते हैं कि जो हम अपने लिए पसंद करें वही दूसरों के लिए पसंद करें। 20 साल तक अल्लाह, इसके लिए जिगर चाहिए, इसके लिए कलेजा चाहिए, इसके लिए तरबियत चाहिए। सबसे बड़ा मरहला तरबियत का होता है। जब तक इंसान अपने नफ्स की तरबियत नहीं करता है, अपने नफ्स की तरबियत करनी पड़ती है, अपने आप की तरबियत करनी पड़ती है उस तरीके पर। जब तक इंसान अपने नफ्स की तरबियत नहीं करता उसके लिए चीज़ें मामूल नहीं होती। उसके लिए चीज़ें मामूल उसी वक्त हो सकती हैं कि जब वो तरबियत करे। एक सलाह आता है, और इससे बेहतर सलावत पढ़ें। अच्छा, ये हदीसों में भी बेपना है, बेपना है। जो कुछ तुम अपने लिए पसंद करो वो दूसरों के लिए पसंद करो। तारीख़ मासूमीन, तारीख़ औलिया, तारीख़ औसिया, तारीख़ उलमा बड़ी बड़ी इस चीज़ से बड़ी बड़ी। बहुत सारे लोग ऐसे गुजरे हैं तारीख़ में, और बहुत ज़्यादा मैं माजी में नहीं जाना चाहता हूँ, बिल्कुल माजी करीब में, बल्कि हाल में बहुत सारे ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने अपना पूरा का पूरा घर राह खुदा में दे दिया। राह खुदा में दे दी, क्यों? इसलिए कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो। आप करबला सुनने बैठे हैं, इमाम हुसैन को, इमाम हुसैन से पहले वाले लोगों को करबला की प्यास का इल्म था। इमाम हुसैन को नहीं हुआ, इमाम हुसैन के बच्चों तक को इल्म था। जब इल्म था तो फिर पानी को स्टोर करके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता था रखना चाहिए ना। लेकिन हुर का रिसाला जब प्यासा नजर आया ना तो सारे मशकीज़ों के दहाने खोल दिए गए। जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए। बोला ये दुश्मन है, तो दुश्मन को पानी क्यों पिला रहे हो? क्योंकि प्यासा है। मुझे कल प्यास लगेगी या दोपहर बाद प्यास लगेगी, मैं उसके लिए पानी बचा के रखूं। मेरा दुश्मन अभी प्यासा है। करबलाई समाज का सरदार ये कहता नहीं, अपने लिए बचा के नहीं रखो, अपने लिए बचा के नहीं रखो। और रिवायतें कहती हैं कि इमाम हुसैन ने अपने हाथों से दुश्मनों को पानी पिलाया है, अपने हाथों से पानी पिलाया। जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरों के लिए। और सिर्फ
امام حسین کا بنانا نہیں ہے واقعی کربلا. اچھا ابھی دیکھیے، ابھی نہ بندش عام ہے، ابھی کچھ گزرا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص ہے. لیکن مجھے آج شمر کے بارے میں بھی 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنی تھی. میں جلدی بات کو آگے بڑھاؤں کہ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، بالکل 2 جملوں میں بات کو ختم کر رہا ہوں. حسین ابن نمیر کا لشکر جب پیاسا نظر آیا تھا تو امام سید سجاد نے اسے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ حسین ابن نمیر امام نے پانی پلایا ہے. اچھا ہور نے کسی کا قتل نہیں کیا تھا، چلو امام حسین نے پانی پلا دیا. حسین ابن نمیر علی اکبر کا قاتل ہے، سینے میں برچھی مارا ہے، لیکن جب پیاسا سید سجاد کے سامنے آیا تو سید سجاد نے پانی پلایا. مولا یہ قاتل ہے، اس وقت پیاسا ہے، اس وقت پیاسا ہے، اس وقت میرے پاس آیا ہے. اس نے کہا بھی کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. ہم نے کہا میں سب کو بھول سکتا ہوں، شبیہ رسول بھائی علی اکبر کے قاتل کو نہیں بھول سکتا، میں اسے نہیں بھول سکتا. جو فرمان ہے میں اسے نہیں بھول سکتا. لہٰذا جو اپنے لیے پسند کرو. امام سید سجاد نے مروان کو اپنے گھر میں بنا دی. ہر آدمی سیفٹی چاہتا ہے، ہر آدمی سیفٹی چاہتا ہے. کہیں دنگے بھڑکے تو ہر آدمی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. دشمن ہے، ایسا نہیں ہے کہ سید سجاد کو علم نہیں ہے معاذ اللہ کہ مروان دشمن ہے، لیکن جب پناہ لینے کے لیے آیا ہے تو سید سجاد نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں یا تجھے بچاؤں. نا جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے، کہیں بریکٹ میں نہیں کہا کہ دشمنوں کے لیے نہیں. جہاں دشمنوں کے لیے یہ حال ہے وہاں اپنوں کے لیے کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا. جہاں دشمنوں پر اتنی نوازشیں ہیں، دشمنوں پر اتنا کرم ہے، تو اپنوں پر کتنا ہوگا. پناہ دے دی، گھر میں پناہ دے دی. جی یہ جگر چاہیے، یہ جگر چاہیے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید نے جو نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے نا، اس میں جو آیت آئی ہے، اس آیت نے کہا کہ من جاء بالحسنہ، جو نیکیوں کے ساتھ آئے گا. نیکیاں کرنا کمال نہیں ہے، نیکیوں کو بچا کے رکھنا کمال ہے، اس کی حفاظت کرنا کمال ہے. حفاظت کرنا، اب حفاظت کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ پھر کسی دن عرض کروں گا. میں جلدی بات کو آگے بڑھاؤں. آپ جانتے ہیں شیور بھی آج ہی کل کے دنوں میں کربلا پہنچا ہے. دیکھیں نیکیاں کرنا، مجلسیں کرنا نیکی ہے، نماز پڑھنا نیکی ہے، صدقہ دینا نیکی ہے، انفاق کرنا نیکی ہے، یتیموں کی پرورش کرنا یہ سب نیکی ہے. سچ بولنا نہیں، سب کچھ نیکی ہے. ان نیکیوں کو بچانا پڑے گا، ان نیکیوں کو بچانا پڑے گا. وہی بچا سکتا ہے کہ جس کے پاس حسینی ماحول ہو، جس کے پاس حسینی ماحول. میں چونکہ ابھی اس وقت دشمن کی صفات پر گفتگو کر رہا ہوں، لہٰذا صرف ایک ایگزامپل میں کربلا سے لے کر آیا ہوں، صرف ایک ایگزامپل. شم آپ کو بہت حیرانی ہوگی کہ امام حسین کے اصحاب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے ایک بھی حج نہیں کیا تھا، ایک بھی حج نہیں کیا تھا. آپ کو معلوم ہے شمر نے کتنے حج کیے تھے؟ 16، اور 16 کے 16 پیدل کیے تھے بغیر کسی سواری کے. بہت متقی مشہور تھا. اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، بہت ہی دل تھام کے سنیے گا، مولائے کائنات کی فوج میں لڑ چکا ہے، صفین میں بھی تھا. اس حد تک لڑا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب یہ شہید ہو جائے گا. کمال ہے، کمال ہے. باپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑا ہے یزید کے باپ کے مقابلے میں.
لیکن کچھ ہی دن کے ہیر پھیر میں علی کے بیٹے کے مقابلے میں آ گیا اور امیر شام کے بیٹے کے ساتھ آ گیا، کچھ ہی دن کے ہیر پھیر کے ساتھ۔ نمازیں ہیں، سجدے ہیں، تقویٰ ہے، بظاہر حج ہے، سب کچھ تو ہے، یہ بدل کیسے گیا؟ یہ بدل کے انجام اپنا اس نے خراب کیوں کر لیا؟ ہو کیا گیا؟ اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اپنے اعمال کو بچا کے کیوں نہیں رکھا؟ قرآن نے اس لیے نہیں کہا من فعل بالحسنہ، جس نے حسنات کو انجام دیا، نہ، انجام دینا کمال نہیں ہے، حسنات کے ساتھ آنا کمال ہے۔ جب اس دنیا سے جاؤ نا تو قبر میں اپنے حسنات لے کے اترو، نیکیاں لے کے اترو، یہ کمال ہے۔ یہ کمال اسی وقت انسان کو حاصل ہوتا ہے جب وہ اپنی موت تک الرٹ رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ حق سے مل جائے۔ ایک لمحہ نہیں لگتا انسان کو راہ حق سے ملنے۔ میں نے بڑا مطالعہ کیا اس کے اوپر کہ آخر وجہ کیا ہوئی کہ اس طرح کے لوگ جو ایک مدت تک امام کے پہلو میں بیٹھے ہیں، دیکھیں بہت سارے لوگ رسول کے پہلو میں بیٹھ کر مولا کائنات کے مقابلے میں آ گئے تھے، تو بہت سارے لوگ مولا کائنات کے پہلو میں بیٹھ کے امام حسین کے مقابلے میں کیسے آ گئے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ دین سے پھر کیوں جا رہے ہیں لوگ؟ دو تین باتیں اس کے بارے میں، اس کی عادتوں کے بارے میں بتائی۔ اب چونکہ جو باتیں میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اگر وہ ساری ذہن میں ہوں گی تو آپ کو لطف آئے گا۔ شمر کی عادتوں میں ایک عادت یہ تھی کہ اس کے لیے اپنا کھانا بہت اہم ہوتا تھا، بہت اہم ہوتا تھا، یعنی جسے کہتے ہیں کھانے پینے کا بڑا شوقین ہے، اور اتنا شوقین ہے کہ اسے کھانا چاہیے، یہ نہیں معلوم ہے کہاں سے آنا چاہیے، اتنا شوق۔ اور پھر کسی کا حق ضائع ہو بھی رہا ہے تو ہو جائے، اور اتنا کھا لیا، ایک کھانا، ایک پرخوری، شیطان کی الگ سے بات میں سے ہے، شیطانی سے بات میں سے ہے یہ پرخوری، جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ پرخوری اتنی اہمیت، اچھا بعض لوگوں کے لیے میں نے دیکھا بڑی اہمیت رکھتی، صبح ناشتہ کر رہے ہوتے، آج دوپہر کا کیا کام ہے؟ بھائی صاحب ابھی صبح کا ناشتہ تو کر لو، دوپہر کی فکر ابھی سے ہوگی، کھانا اتنا اہم تھوڑی ہے، کیا کھانا ہے؟ میرے استاد تو بڑی شیریں بات کہتے تھے، بڑی شیریں بات کہتے تھے کھانے کا مزہ صرف 20 سینٹی میٹر تک رہتا ہے، زبان کی نوک سے زبان کی تہ تک صرف 20 سینٹی میٹر تک کھانے کا مزہ رہتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہے اس کی؟ آپ نے جو کی روٹی کھائی ہوگی، ادھر حلق سے ادھر جو کی روٹی کھائی ہوگی تو بھی برابر ہے، اور بریڈ مکھن، بریڈ جو ہے وہ بٹر کھایا ہوگا تو بھی برابر ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں بس بریڈ بٹر اپنا ارینج کر رہے ہیں، بریڈ بٹر کھائیے گا، جو کی روٹی تو برابر ہے، یہاں سے اترا برابر ہے، اس کے بعد کوئی 20 سینٹی میٹر تک سارا کھانے کا مزہ ہے، اور اسی مزے کے لیے ہر آدمی اپنا مزہ جو ہے وہ غارت کر رہا ہے، زندگی کا، اپنی زندگی کا مزہ غارت کر رہا ہے۔ مولا کائنات کو ایک دن گوشت کھانے کا دل ہوا تو انہوں نے ڈیلے کر دیا، کل دیکھا جائے گا، دل ہوتا ہے نا آدمی کا کھانے کا، اچھا کھانے کا، تو اس کے بعد جب دوسرے دن کل آیا گا، اگلے ہفتے دیکھا جائے گا، ایک ہفتہ گزر دیکھتے ہیں اگلے مہینے، مدت گزر گئی، نہیں لے کر آئے، کیوں؟ والی ہی کیا جو نفس کی پیروی کر رہے ہیں، نہیں لے کر آئے۔ اس کے بعد پھر اتفاق سے ایک دن گوشت آ گیا، گوشت آیا تو بہت دن سے کھانے کا جی چاہ رہا، گوشت آیا، گھر میں گوشت بنا، خوشبو باہر گئی، اب باہر جو گئی تو پڑوسی آئے گا، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، مولا کائنات کا گوشت اٹھا کے اس کو دے دو، جو اپنے لیے پسند کرو، دوسروں کے لیے نہیں کھایا، اٹھا کے دے دیا۔ تربیت، مولا کائنات تربیت کر رہے ہیں ہماری، اٹھا کے دے دیا، نہیں کھایا ہی نہیں۔ ایک دن ہارون نے، بس میں انشاءاللہ باقی باتیں کل کروں گا، ایک دن ہارون نے بہلول سامنے سے جا رہے تو بلوایا، ادھر بہت
دن ہو گئے تم نے کوئی نصیحت نہیں کی. اس کو بھی معلوم تھا یہ دیوانہ نہیں ہے. ہارون کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ دیوانہ نہیں ہے. جو اہل بیت کا دیوانہ ہوتا اس سے بڑا کوئی دانا نہیں ہوتا. یہ دیوانہ نہیں ہے. تم نے مجھے بہت دن سے نصیحت نہیں کی. نصیحت کرو. کہا رہنے تو خدا کے لیے. نصیحت کو تم عمل کم کرتے ہو جو تم نصیحت. کہا نہیں مجھے نصیحت کرو. اچھا یہ بتاؤ ایک دن تم کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا لقمہ حلق میں اٹک جائے نیچے جائے ہی نہیں ہے نا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اچھو ہو جانا. اچھا حلق میں اٹک جائے. اب وہ نیچے نہیں جا رہا اور کوئی طبیب یہ کہے کہ بس میں ایک پل بھر میں اسے نیچے اتار دوں گا, کیا دے دو گے اسے؟ کہا میں تو آدھی شربت دے دوں اسے. آپ دے دو گے؟ کہا چلو اس نے اتار دیا. اب وہ تمہارے پیٹ میں گیا پھر نہیں اتر رہا. پھر وہ پیٹ میں اٹک گیا ہے نا. اب وہ تمہارا پیٹ ہاضمہ خراب ہو گیا. اب وہ پھر کوئی طبیب آئے ہمارا پیٹ میں مروڑ اور ایٹھن اور جلن وہ نہیں اتر رہا. کوئی کہے کہ میں اسے اتار دوں گا تو کیا دے دوں گا؟ کہا آدھی دے دوں گا. ایک لقمے کی تو تمہاری پوری دولت ہے. ایک لقمے کی تمہاری پوری دولت ہے. تمہاری پوری حکومت ایک لقمے سے زیادہ کی نہیں ہے. اس ایک لقمے کے لیے مرے جا رہے ہو. اس ایک لقمے کے لیے جس کو اتارنے کے لیے چاہے یہاں سے ہو چاہے بدن سے ہو تم اپنی پوری دولت دینے کے لیے تیار ہو. یہ دولت تمہاری کسی کام کی نہیں. یہ ہے نصیحتیں جو یہ ہے نصیحت. انشاءاللہ باقی باتیں شروع کے حوالے سے میں کل کروں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد جتنے بھی دشمنان اہل بیت رہے ہیں یا آئیں آپ دیکھ لیجئے گا, ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے اور اس دور والوں کو بھی دیکھ لیجئے. کھانے کے بڑے ایکسپرٹ ہوں گے, کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوں گے. سمجھے آپ؟ اب کھانے پینے پہ ہی مر رہے ہیں زیادہ تر ایسے ہی. زیادہ تر کا یہ حال ہے. سب سے زیادہ مذمت کی گئی ہے. خود یزید کا باغ وہ تو خیر رسول کی بددعا تھی اس کے ساتھ کہ کبھی پیٹ ہی نہیں بھرے گا. بھرے نہیں, اشتہا ہمیشہ باقی رہے گی. خدا بچائے, خدا بچائے. ہمارے یہاں علماء اور عرفا ہمیشہ یہ کہتے ہیں خاص طور سے شب کے لیے بہت مختصر کھاؤ تاکہ صبح سحر کے وقت اٹھ سکو. خدا سے گفتگو کرنے کی توفیق ہی اسے ملتی ہے جو پرخوری نہیں کرتا. خداوند عالم ہم سب کو انشاءاللہ توفیق دے. یہ وہ صفات ہیں کہ جن سے انسان کربلائی سماج کا حصہ اپنے آپ کو بنا سکتا ہے. دو چار جملے آج اس خاص ساتھی کے لیے, اس خاص دوست کے لیے. کربلا میں میں نے ہمیشہ عرض کیا کہ امام حسین کے ساتھیوں کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ ان کے اندر معرفت بھرپور تھی. بغیر معرفت کے کوئی نہیں, بھرپور معرفت. ان معرفت والے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں حسین کی طرف سے سند ملی ہوئی ہے. ان کے معرفت سند ملی. ہمارے زمانے کے فقیہ اور ہیں. ہمارے زمانے کے فقیہ وہ ہیں جنہیں ہم اور آپ ان کو فقیہ کہتے ہیں. حبیب ابن مظاہر اس فقیہ کا نام ہے جسے حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے فقیہ لکھا ہے. حسین نے اپنے ہاتھوں سے کربلا میں ایک نہیں کئی فقیہ تھے. اس میں دو تو بہت مشہور ہیں, جناب مسلم ابن اوسجا اور ایک حبیب ابن مظاہر. چلیے یہ نام اس وقت آ گیا مسلم ابن اوسجا. میں تو صرف جناب حبیب کا ذکر کرنے والا تھا لیکن آ گیا ہے جو سن لیجیے. حبیب اور مسلم یہ دونوں کوفے سے, کوفے سے دونوں کے دونوں فقیہ ہیں. علم کا پہاڑ ہے, علم کا چٹان ہے. دونوں کے دونوں فقیہ اتفاق سے دونوں کوفے سے آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو خبر دے رہا ہے. حبیب نے کہا کہ مسلم کہاں؟ مسلم بازار گئے تھے خضاب خریدنے کے لیے. داڑھی میں خضاب لگائیں گے, بال میں خضاب لگائیں گے, بوڑھے ہو چکے تھے. کہاں؟
کہا ہمام جا رہا ہوں خضاب لگانا ہے، کہا حسین کربلا پہنچ گئے۔ اب دیکھیے جو فقیہ ہوتا ہے نا وہ فیصلہ لینے میں تاخیر نہیں کرتا، فقیہ ہے نا، اسے خبر مل گئی کہ حسین کربلا پہنچ گئے، پہلے سے اسے بہت کچھ کا علم ہے۔ خضاب کا پیالہ پھینک دیا، کہا حبیب پہنچو، اب یہ داڑھی خون سے رنگین ہوگی، خضاب نہیں لگے گا۔ یہ معرفت ہے، یہ محبت ہے۔ کربلا پہنچ گئے، کربلا پہنچ گئے، حبیب غلام کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ غلام سے پہلے کہتی ہے کہ جاؤ گھوڑا لے کر جاؤ۔ یہ روایتیں بار بار پڑھنی چاہیے تاکہ بچوں کے ذہن میں رہیں، ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں رہیں کہ حبیب ابن مظاہر کے گھر کا غلام کس درجے کا عرفان رکھتا ہے، کس درجے کا عرفان رکھتا ہے، کس درجے کا عرفان رکھتا ہے۔ غلام کو کہہ دیا باہر لے کر جاؤ دوسرے راستے سے، چونکہ حبیب شناسہ شخصیت ہے، حبیب کوفے سے نکلیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں جا رہے ہیں۔ غلام باہر گیا، آنے میں تاخیر ہو گئی تو غلام جس وقت جناب حبیب پہنچے تو کیا دیکھا کہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا گھبرا نہیں، اگر میرا آقا نہیں آیا تو حسین کی نصرت کو میں جاؤں گا، حسین کی نصرت تو میں جاؤں گا۔ اب آپ سوچیں حبیب کے دل میں کیا گزری ہوگی۔ حبیب کا نام بھی حبیب ہے اور امام حسین کے دوست بھی ہیں۔ کہتے ہیں آقا آپ کتنے مظلوم ہو گئے، اتنے غریب ہو گئے، غلام اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے، آمادہ ہے۔ پہنچے کربلا پہنچے، اور جب پہنچے ہیں تو عجیب شان تھی، عجیب شان تھی۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے کربلا پہنچے گرد اڑی ہے، امام حسین نے علی اکبر اور عباس کو بلایا، کہا جاؤ استقبال کرو، میرا دوست آ رہا، استقبال کرو۔ جناب حبیب آئے ہیں تو امام حسین نے عذر پیش کیا، حبیب ایسے وقت میں آئے ہو جب مہمانی کا میزبانی کا حق ادا کرنے کے لیے حسین کے پاس پانی کا ایک جام بھی نہیں ہے تو وہ پیش کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے وقت میں آئے۔ یہ دونوں دوست ہیں، خود حبیب بھی اور مسلم ابن اوسجہ بھی، یہ دونوں دوست بھی کربلا پہنچے ہیں۔ اب دونوں کی منزل ایک ہے، دونوں کا مقصد ایک ہے، حسین پر جان قربان کرنا، اور جب تک زندہ ہیں اس وقت تک حسین پر آنچ نہ آنے دینا، آنچ نہ آنے دینا۔ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا تاریخوں میں کہ حبیب تھے جو اصحاب کو لیے بیٹھے تھے کہ دیکھو کل روز عاشور ہے، آقا کی نصرت میں کہیں کسی طرح کی کوئی کمی نہ رہنے پائے آقا کی نصرت۔ ایک طرف مسلم ابن اوسجہ اور جب صبح عاشور، دیکھیے عجیب بات ہے، یہ دونوں حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، حبیب میدان میں جا کر لڑے ہیں، مسلم میدان میں جا کر نہیں لڑے ہیں، یہ تاریخی حقیقت ہے، مسلم میدان میں جا کر نہیں لڑے۔ مسلم کے اندر عجیب عشق ہے۔ جب صبح صبح دیکھا مسلم نے کہ فوج یزید کی طرف سے کبھی پتھر آ جاتا ہے، کبھی آگ آ جاتی ہے، کبھی کوئی تیر آ جاتا ہے جو خیمے تک چلا جاتا ہے، تو ایک مرتبہ مسلم نے اصحاب کو جمع کیا، کچھ ساتھیوں کو جمع کیا، کہا بڑی شرم کی بات ہے کہ ہم زندہ رہیں اور ہماری زندگی میں ہمارے آقا کے خیموں کی طرف یا مخدرات عصمت و طہارت کے خیموں کی طرف کوئی پتھر میں چلا جائے ہماری زندگی میں۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ جناب مسلم کے ساتھ چند اصحاب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مخدرات عصمت و طہارت کے خیموں کا طواف کر لیا، سب کے سب کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد بھی جب پتھر، جو جتنے لوگ گھوڑے کے ساتھ تھے سب گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر ان خیموں کے ارد گرد کھڑے ہو گئے تاکہ حفاظت کر سکیں۔ کسی نے مسلم سے آگے کہا کہ مسلم گھوڑوں کے قدموں کے درمیان جو جگہ ہے نا وہاں سے بھی پتھر یا تیر آ رہے ہیں، تو مسلم نے کہا اب اس سے پہلے کہ مسلم کسی اور سے جا کر کہتے کہ اس جگہ بھی جا کر بیٹھ جاؤ، سب سے پہلے گھوڑے کی دونوں ٹانگوں کے درمیان اپنے گھٹنے کے بل کھڑے ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کو دیکھ کر دوسرے اصحاب بھی بیٹھ گئے۔ تاریخ کہتی ہے جب حملہ اولا ہوا ہے، اسی حملہ اولا میں جناب مسلم کی شہادت ہوئی ہے، امام حسین جناب مسلم کے سرہانے آئے ہیں، حبیب ابن مظاہر جناب مسلم کے سرہانے آئے ہیں، اور آنے کے بعد حبیب پائے کی طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیے اب یہ جناب مسلم ہے، حبیب پائے کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، مسلم سے کہے مسلم یہ کیا وقت آ گیا، تم ہمیں ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہو، اگر کوئی وصیت ہے تو بتا دو تاکہ ہم تمہارے خانوادے تک بتا دیں۔ ایک مرتبہ مسلم نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا حبیب
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وكفيلا وعينا حتى تسكن أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. بارك خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. معبود ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. معبود ہمیں توبہ نصوح کی توفیق عنایت فرما. وعلی بحق محمد وآل محمد. امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ ہے تمام مظلومین عالم کی نصرت فرما. وعلی بحق محمد وآل محمد تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. وعلی بحق محمد وآل محمد جن مریضوں کے لیے التماس دعا کہا گیا ہے بالخصوص وائب صلی وائب صاحب ان کے لیے بھی خاص طور پر شفاء کاملہ عطا فرما. بارے بحق محمد وآل محمد جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا. جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. معبود بحق محمد وآل محمد مقروضین کے قرض کو ادا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا. جو روزگار سے لگے ہیں ان کو ترقی عنایت فرما. بارے بحق محمد وآل محمد تمام روضات مقدسات کی حفاظت فرما. ہم سب کو معرفت کے ساتھ زیارت کی توفیق عنایت فرما. معبود بحق محمد وآل محمد تمام علماء کرام بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما. بارے امام زمانہ منتقم خون حسینی حضرت صاحب العمر علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.